بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید مرج راحت کے قریب پہنچ رہے تھے اور انہیں میلہ نظر آ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ بہت بڑا جال ہے، بہت بڑا میلہ تھا۔ یہ غسانیوں کا کوئی تہوار تھا۔ ہزار ہا لوگ جمع تھے، کھیل تماشے ہو رہے تھے، گھوڑ دوڑ اور شتر دوڑ بھی ہو رہی تھی۔ کہیں ناچ تھا، کہیں گانے تھے۔ ایک وسیع میدان تھا جس میں آدمی ہی آدمی تھے۔ ان کی تعداد 20,000 کے لگ بھگ تھی۔ خالد بن ولید کا لشکر جب کچھ اور قریب گیا تو تہوار منانے والا یہ ہجوم دیکھتے ہی دیکھتے فوج کی صورت اختیار کر کے جنگی ترتیب میں آ گیا۔ گھوڑ سوار باقاعدہ رسالہ بن گئے، ہر آدمی تلوار یا برچی سے مسلح تھا۔ عورتیں اور بچے بھاگ کر قصبے میں چلے گئے، اور ہجوم جو فوج کی صورت اختیار کر گیا تھا اس طرح دائیں اور بائیں پھیلنے لگا جیسے مجاہدین کو گھیرے میں لینا چاہتا ہو۔ مجاہدین کو اپنے پیچھے سرپٹ دوڑتے گھوڑوں کا قیامت خیز شور سنائی دیا۔ ادھر دیکھا، غسانی سواروں کا ایک دستہ تلواریں اور برچھیاں تانے سمندر کی طوفانی لہروں کی طرح چلا آ رہا تھا۔ یہ تھا وہ جال جو جبلہ بن الہم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بچھایا تھا۔ ممکن نظر نہیں آتا تھا کہ خالد بن ولید اپنے لشکر کو اس جال سے نکال سکیں گے۔ مجاہدین کی تعداد 9,000 بھی نہیں رہ گئی تھی، اور جس دشمن نے انہیں اپنے جال میں لیا تھا اس کی تعداد 3 گنا تھی۔ مجاہدین تھکے ہوئے بھی تھے۔ 5 روزہ صحرائی سفر کے بعد وہ مسلسل پیش قدمی اور مارکہ آرائی کرتے آ رہے تھے۔ غسانیوں کے بادشاہ جبلہ نے ٹھیک سوچا تھا کہ مسلمان کوچ کی ترتیب میں آ رہے ہوں گے، اور انہیں جنگی ترتیب میں آتے کچھ وقت لگے گا، اور ان پر حملہ اس طرح ہوگا کہ انہیں سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس نے مسلمانوں کی قلیل تعداد کو بھی پیش نظر رکھا تھا، اور یہ کہ مسلمان میلے کو بے ضرر لوگوں کا میلہ ہی سمجھیں گے۔ غسانیوں کو معلوم نہیں تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میلے پر نہیں آئے تھے۔ وہ تجربہ کار سالار تھے، انہیں اچانک حملوں کا تجربہ ہو چکا تھا۔ انہیں احساس تھا کہ جوں جوں وہ دشمن ملک کے اندر ہی اندر جا رہے ہیں، حملوں اور چھاپوں کا خطرہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ چنانچہ وہ لشکر کو ایسی ترتیب میں رکھتے تھے کہ اچانک اور غیر متوقع حملے کا فوراً مقابلہ کیا جائے۔ ان کے عقب سے غسانیوں کے جو سوار طوفانی موجوں کی طرح آ رہے تھے، وہی مسلمانوں کو کچلنے کے لیے کافی تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ اس رسالے پر تھی اور وہ مطمئن تھے۔ مجاہدین ایک مشین کی طرح اس صورتحال سے نمٹنے کی ترتیب میں آ گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نعرہ تکبیر بلند کیا، جس کا مجاہدین نے رات کی کڑک کی طرح جواب دیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے بلند آواز سے کچھ احکام دیے۔ خدا کی قسم ہم انہیں سنبھال لیں گے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے کہا، اللہ کے نام پر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر۔ غسانیوں کا رسالہ بڑی تیزی سے قریب آ رہا تھا۔ اس کے پیچھے اور کچھ دائیں سے ایک اور رسالہ نکلا۔ سینکڑوں گھوڑے انتہائی رفتار سے دوڑے آ رہے تھے۔ ان کا رخ غسانی سواروں کی طرف تھا۔ پیچھے دیکھو، کسی غسانی سوار نے چلا کر کہا، یہ مسلمان سوار معلوم ہوتے ہیں۔ پیچھے سے آنے والے سوار مسلمان ہی تھے۔ یہ مجاہدین کے لشکر کا عقبی حصہ یعنی ریئر گارڈ تھا۔ ان سواروں نے غسانی سواروں کو آن لیا۔ غسانی سوار اس حملے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کا حلہ بے ترتیب ہوتے ہوتے رک گیا۔ ادھر سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سوار دستے کو تیز حملے کا حکم دے دیا۔ غسانی سوار گھیرے میں آ کر سکڑنے لگے۔ پھر وہ اتنے سکڑ گئے کہ ان کے گھوڑوں کو ایک قدم بھی دائیں بائیں اور آگے پیچھے ہلنے کی جگہ نہیں ملتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شتر سوار تیر اندازوں کو میلے والے لشکر پر تیر برسانے کا حکم دے دیا، اور دوسرے دستوں کو دشمن کے پہلوؤں پر حملے کے لیے بھیج دیا۔ انہوں نے اپنے دستے کے سامنے سے حملہ کیا۔ یہ عقل اور جذبے کی لڑائی تھی۔ غسانی پیادوں کو اپنے گھوڑ سواروں پر بھروسہ تھا، جو اب مجاہدین کی تلواروں سے کٹ رہے تھے یا مارکے سے نکل کر بھاگ رہے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش یہ تھی کہ دشمن کے لشکر کے عقب میں چلے جائیں تاکہ دشمن شہر میں نہ جا سکے۔ خالد بن ولید کے حکم سے غسانیوں کے خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ یہ خیمے میلے کے لیے لگے ہوئے تھے۔ شعلوں نے غسانیوں پر خوف طاری کر دیا۔ ان کے حوصلے تو یہی دیکھ کر ٹوٹ گئے تھے کہ انہوں نے جو جال بچھایا تھا وہ بری طرح ناکام ہو گیا تھا۔ غسانیوں کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ ان کا جانی نقصان اتنا زیادہ ہو رہا تھا کہ خون دیکھ کر وہ گھبرا گئے۔ آخر وہ بھاگنے لگے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اعلان کرا رہے تھے کہ اپنے شہر کو تباہی سے بچانا چاہتے ہو تو باہر رہو۔ شام تک خالد بن ولید اس شہر سے مال غنیمت اور بہت سے قیدی اکٹھے کر چکے تھے۔ شہر میں ان عورتوں کے بین سنائی دے رہے تھے جن کے خاوند، بھائی اور بیٹے مارے گئے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ایک پیغام بھیجا تھا
کہ وہ خالد بن ولید کو بصرہ کے کرب و جوار میں ملیں۔ بصرہ غسانی حکومت کا پایا تھا۔ غسانی اور رومی مل کر بصرہ کے دفاع کا انتظام کر رہے تھے۔ مجاہدین کا بڑا ہی سخت امتحان ابھی باقی تھا۔ وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بھیجا ہوا رسول نہیں مانتے تھے اور اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں سمجھتے تھے، وہ ابھی تک جنگی طاقت کو افراد کی کمی بیشی سے اور ہتھیاروں کی برتری اور کم تری سے ناپ تول رہے تھے۔ حیران تو وہ ہوتے تھے کہ مسلمان کس طرح اور کس طاقت کے بل بوتے پر فتح حاصل کرتے آ رہے ہیں، لیکن اپنی فوجوں اور گھوڑوں کی افراد اور اپنے ہتھیاروں کی برتری کا ان کو ایسا گھمنڈ تھا کہ وہ سوچتے ہی نہیں تھے کہ انسان میں کوئی اور طاقت بھی ہو سکتی ہے، اور یہ طاقت عقیدے اور مذہب کی سچائی ہوتی ہے۔ غسانیوں کا بادشاہ جبلہ بن الہم بصرہ میں اس خبر کا انتظار بڑی بے تابی سے کر رہا تھا کہ مرج راحت میں اس کا دھوکہ کامیاب رہا ہے اور مسلمانوں کو کاٹ دیا گیا ہے۔ اس نے فرض کر لیا تھا کہ مسلمانوں کو شکست دی جا چکی ہے۔ اسے آخری اطلاع یہ ملی تھی کہ مسلمانوں کے لیے میلے کی صورت میں پھندا تیار ہو چکا ہے اور مسلمان تیزی سے اس پھندے میں آ رہے ہیں۔ جبلہ کے طور اور انداز ہی بدل گئے تھے۔ گزشتہ رات اس نے اپنے ہاں جشن کا سما بنا دیا تھا۔ شراب کے مٹکے خالی ہو گئے تھے۔ جبلہ بن الہم شراب میں تیرتا اور نشے میں اڑتا جوان ہو گیا تھا۔ اس نے بڑھاپے کا مذاق اڑایا تھا۔ اس نے یہ بھی نہیں دیکھا تھا کہ اس کے حرم کی جوان عورتیں من مانی کر رہی ہیں اور ان میں سے بعض اس کی قید و بند سے آزاد ہو کر اپنی پسند کے آدمیوں کے ساتھ محل کے باغیچوں میں غائب ہو گئی ہیں۔ خود جبلہ کی بدمستی کا یہ عالم تھا کہ اس جشن مینوشی میں ایک بڑی حسین اور نوجوان لڑکی اس کے سامنے سے گزری تو اس نے لپک کر لڑکی کو پکڑ لیا اور اسے اپنے بازوؤں میں جکڑ کر بیہودہ حرکتیں کرنے لگا۔ لڑکی اس کے بازوؤں سے آزاد ہونے کو تڑپنے لگی۔ تیری یہ جرت! اس نے لڑکی کو الگ کر کے ایک جھٹکے سے اپنے سامنے کھڑا کیا اور بڑے سخت غصے میں بولا، کون ہے تو جو میرے جسم کو ناپسند کر رہی ہے؟ تیری بھانجی، لڑکی نے روتے ہوئے چلا کر کہا، تیرے باپ کی بیٹی۔ جبلہ بن الہم نے بڑی زور سے قہقہا لگایا۔ فتح کی خوشی کا نشہ شراب کے نشے سے تیز ہوتا ہے، جبلہ نے کہا۔ اس کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ کل جب مجھے خبر ملے گی کہ مسلمانوں کو کچل دیا گیا ہے اور ان میں سے کوئی بھی بھاگ نہیں سکا تو میری حالت اور زیادہ بری ہو جائے گی۔ اس کی بھانجی روتی ہوئی جشن سے نکل گئی۔ پھر وہ وقت آ گیا جب وہ مسلمانوں پر اپنی فتح کی خبر کا منتظر تھا۔ اب تک خبر آ جانی چاہیے تھی۔ وہ باغ میں جا بیٹھا۔ ایک جوان سال خادمہ تشتری میں شراب کی سراہی اور پیالہ رکھے اس کی طرف جا رہی تھی۔ ادھر سے دربان بڑا تیز چلتا اس تک پہنچا۔ آیا ہے کوئی؟ جبلہ نے بےتاب ہو کر دربان سے پوچھا۔ کوئی مرج الراحت سے آیا ہے؟ قاصد آیا ہے، دربان نے دبے دبے سے لہجے میں کہا۔ زخمی ہے، بھیجو اسے، جبلہ نے جوش سے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ فتح کی خبر لایا ہے، اسے جلدی میرے پاس بھیجو۔ خادمہ تشتری اٹھائے اس کے قریب کھڑی تھی۔ ادھر سے ایک زخمی چلا آ رہا تھا، وہیں سے کہو کہ تم فتح کی خبر لائے ہو، جبلہ بن الہم نے کہا۔ زخمی قاصد نے کچھ نہ کہا، وہ چلتا آیا۔ اس کے کپڑے اپنے زخموں کے خون سے لال تھے، اس کا سر کپڑے میں لپٹا ہوا تھا۔ کیا تم اتنے زخمی ہو کہ بول نہیں سکتے؟ جبلہ نے بلند آواز سے پوچھا۔ بول سکتا ہوں، قاصد نے کہا، لیکن جو خبر لایا ہوں وہ اپنی زبان سے سنانے کی جرت نہیں کر سکتا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ جبلہ کی آواز دب سی گئی۔ کیا مسلمان پھندے میں نہیں آئے؟ آ کر نکل گئے ہیں؟ ہاں، قاصد نے شکست خوردہ آواز میں کہا، وہ نکل گئے۔ انہوں نے ایسی چال چلی کہ ہم ان کے پھندے میں آ گئے۔ اپنی فوج کٹ گئی ہے، مرج راحت کو انہوں نے لوٹ لیا ہے۔ جبلہ بن الہم نے تشتری سے شراب کی سراہی اٹھائی۔ خادمہ نے پیالہ اٹھا کر اس کے آگے کیا۔ جبلہ نے سراہی بڑی زور سے قاصد پر پھینکی۔ قاصد بہت قریب کھڑا تھا، سراہی اس کے ماتھے پر لگی، وہ تیورا کر گرا۔ جبلہ نے خادمہ کے ہاتھ سے پیالہ چھین کر اس کے منہ پر مارا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ غسانیوں کے بادشاہ کا محل ماتمی فضا میں ڈوب گیا۔ مرج راحت کے بھگوڑے غسانی بصرہ میں آ گئے اور بصرہ ماتمی شہر بن گیا۔ اصل ماتم تو ان کے یہاں تھا جن کے بیٹے، بھائی خاوند اور باپ اس پھندے میں آ کر مارے گئے تھے جو انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجاہدین کے لیے تیار کیا تھا۔ اس ماتم کے ساتھ ایک دہشت بھی آئی تھی اور یہ دہشت ہر گھر میں پہنچ چکی تھی۔ ان کے تیر زہر میں بجھے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کو اس تیر سے خراش بھی آ جائے تو وہ مر جاتا ہے۔ ان کے گھوڑے پروں والے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہوا سے باتیں کرتے ہیں۔ ان مسلمانوں کا رسول جادوگر تھا، اس کا جادو چل رہا ہے، ان کے سامنے لاکھوں کی فوج بھی نہیں ٹھہر سکتی۔
سنا ہے دل کے بڑے نرم ہیں، جو ان کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں انہیں وہ گلے لگا لیتے ہیں۔ جس شہر میں ان کا مقابلہ ہوتا ہے اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں، کسی کو زندہ نہیں چھوڑتے، لڑنے والوں کو پکڑ کر لے جاتے ہیں۔ دبی دبی ایسی آوازیں بھی سنائی دیتی تھی کہ مذہب ان کا سچا معلوم ہوتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، یہی ان کی طاقت ہے، جنون سے لڑتے ہیں۔ ان لوگوں پر جو حیرت اور دہشت طاری ہو گئی تھی اس میں وہ حق بجانب تھے۔ تم لوگ بصرہ کو بھی نہیں بچا سکو گے۔ جبلہ بن الہم قہر برے لہجے میں اپنے سالاروں سے کہہ رہا تھا، تمہاری بزدلی کو دیکھ کر میں نے رومیوں کو مدد کے لیے پکارا ہے۔ اگر تم مسلمانوں کو شکست دے دیتے میں رومیوں کے سینے پر کودتا، ان پر میری دھاک بیٹھ جاتی، مگر تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ رومی ہمارے پایا تحت کی حفاظت کرنے آئے ہیں۔ وہ اپنے سالاروں کو کوس ہی رہا تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ مسلمانوں کی ایک فوج بصرہ کی طرف بڑھی آ رہی ہے۔ اتنی جلدی؟ اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ مرج راحت سے وہ اتنی جلدی بصرہ تک کس طرح آ گئے ہیں؟ رومی سالار کو اطلاع دو۔ رومی فوج جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کامیابیوں کی خبر سن کر جبلہ بن الہم کی مدد کو آئی تھی، وہ بصرہ کے باہر ہمدان تھی۔ اس کے سالار کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں کی فوج آ رہی ہے، تو سالار نے فوج کو تیاری کا حکم دے دیا۔ اس فوج میں عرب عیسائی بھی تھے۔ فوج جو بصرہ کی طرف بڑھ رہی تھی وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہیں تھی، یہ ایک مسلمان سالار شرجیل بن حسنہ کا لشکر تھا جس کی نفری 4000 تھی۔ مسلمان لشکر جو شام کی فتح کے لیے بھیجا گیا تھا یہ اس کا حصہ تھا۔ خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکام کے مطابق سالار ابو عبیدہ بن جراح نے لشکر کے دوسرے حصوں کو بھی یکجا کر کے اپنی کمان میں لے لیا تھا۔ بصرہ پر شرجیل بن حسنہ کے حملے کا پس منظر یہ تھا کہ خلیفۃ المسلمین نے ابو عبیدہ بن جراح کو ایک خط لکھا تھا، میں نے خالد بن ولید کو یہ کام سونپا ہے کہ رومیوں پر چڑھائی کرے، تم پر اس کی اطاعت فرض ہے، کوئی کام اس کے حکم کے خلاف نہ کرنا، میں نے اسے تمہارا امیر مقرر کیا ہے۔ مجھے احساس ہے کہ دین کے باقی معاملات میں تم خالد بن ولید سے برتر ہو اور تمہارا رتبہ اونچا ہے، لیکن جنگ کی جو مہارت خالد بن ولید کو ہے وہ تمہیں نہیں۔ اللہ ہم سب کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق دے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لشکر کا سالار اعلیٰ مقرر کیا گیا ہے۔ جس وقت خالد بن ولید اپنے راستے میں آنے والے تمام رکاوٹوں کو کچلتے جا رہے تھے اس وقت ابو عبیدہ بن جراح فارغ بیٹھے تھے۔ خالد بن ولید نے جب مرج راحت کے مقام پر بھی دشمن کو شکست دے دی تو ابو عبیدہ نے اپنے سالاروں کو بلایا۔ اس وقت ابو عبیدہ کے دستے دریائے یرموک کے شمال مشرق میں ایک مقام حران میں تھے۔ ان کے ماتحت 2 سالار تھے، ایک شرجیل بن حسنہ اور دوسرے یزید بن ابی سفیان۔ رفیقو، ابو عبیدہ بن جراح نے دونوں سالاروں سے کہا، ہم کس طرح شکر ادا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ابن ولید کو راستے میں آنے والے ہر دشمن پر حاوی کرتا آ رہا ہے۔ کیا تم نے نہیں سوچا کہ ہم ابن ولید کے کسی کام نہیں آ رہے؟ وہ جوں آگے بڑھتا جا رہا ہے اس کی مشکلات خطرناک ہوتی جا رہی ہیں، اس کا لشکر تھک کر بے حال ہو چکا ہوگا۔ آگے دمشق ہے، بصرہ ہے، غسانی ہیں، عیسائی اور رومی ہیں۔ کیا یہ تینوں یہ نہیں سوچ رہے ہوں گے کہ مسلمانوں کو آگے آنے دیں اور جب وہ مسلسل کوچ اور لڑائیوں سے شل ہو جائیں اور ان کی نفری کم ہو جائے تو انہیں کسی مقام پر گھیر کر ختم کر دیا جائے؟ رومیوں نے ایسا ضرور سوچا ہوگا، سالار یزید بن ابی سفیان نے کہا۔ رومی لڑنے والی قوم ہے اور اس کے سالار عقل والے ہیں، خدا کی قسم میں رومیوں کو ایسا موقع نہیں دوں گا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرجوش لہجے میں کہا، کیا ہم اتنی دور سے ابن ولید کی کوئی مدد نہیں کر سکتے؟ بے شک کر سکتے ہیں، تو نے جو سوچا ہے وہ ہمیں بتا۔ ابو عبیدہ شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ اس کا مددگار ہے۔ ابن ولید کے آگے دمشق اور بصرہ 2 ایسے مقام ہیں جہاں رومیوں اور غسانیوں نے اپنی فوجیں جمع کر رکھی ہوں گی۔ ابو عبیدہ بن جراح نے کہا، اس سے پہلے کہ سالار اعلیٰ ابن ولید بصرہ پہنچے ہم بصرہ پر حملہ کر دیتے ہیں، اس سے یہ ہوگا کہ رومی اور غسانی بھی تازہ دم نہیں رہیں گے۔ ابن حسنہ ابو عبیدہ بن جراح نے شرجیل سے کہا، میں یہ کام تمہیں سونپتا ہوں، 4000 نفری کافی ہوگی۔ ابو عبیدہ نے سالار شرجیل بن حسنہ کو ہدایات دی اور بصرہ کو روانہ کر دیا۔ اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرج راحت سے فارغ ہو چکے تھے اور انہوں نے ابو عبیدہ کے نام یہ پیغام دے کر قاصد روانہ کر دیا تھا کہ ابو عبیدہ اپنے دستوں کے ساتھ انہیں بصرہ کے قریب کہیں ملیں۔ خالد بن ولید نے مرج راحت کے قصبے کے باہر 2-4 روز قیام کیا تھا۔
شرجیل 4000 مجاہدین کے ساتھ بصرہ پہنچ گئے۔ رومی بصرہ کے باہر خیمہ زن تھے۔ وہ سمجھے یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج ہے۔ ان کے جاسوسوں نے انہیں بتایا کہ اس فوج کا سالار کوئی اور ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ رومی سالار یہ سمجھے یہ مسلمانوں کی فوج کا ہراول ہے اور پوری فوج پیچھے آ رہی ہے۔ وہ مان نہیں سکتے تھے کہ اتنی فوج اتنے بڑے لشکر کو محاصرے میں لینے آئی ہوگی۔ رومی فوج جس کی تعداد 12,000 تھی قلعے کے اندر چلی گئی۔ بصرہ قلعہ بند شہر تھا۔ شرجیل بن حسنہ نے قلعے کے قریب مغرب کی طرف کیمپ کیا اور اپنے لشکر کو کئی دستوں میں تقسیم کر کے قلعے کی ہر طرف متعین کر دیا۔ 2 دن گزر گئے۔ رومی اور غسانی قلعے کی دیواروں کے اوپر سے مسلمانوں کو دیکھتے رہے۔ شرجیل نے قلعے کے ارد گرد کچھ نہ کچھ حرکت جاری رکھی۔ دشمن قلعے سے دور دور بھی دیکھتا تھا۔ اسے توقع تھی کہ مسلمانوں کی پوری فوج آ رہی ہے۔ اسے اب اپنے جاسوسوں کے ذریعے کوئی خبر نہیں مل سکتی تھی کیونکہ قلعہ محاصرے میں تھا۔ سالار شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابی تھے۔ جو صحابہ کرام وحی لکھتے تھے ان میں شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اسی حوالے سے انہیں کاتب رسول کہا جاتا تھا۔ شرجیل کا زہد و تقویٰ تو مشہور تھا ہی۔ وہ فن حرب و ضرب اور میدان جنگ میں قیادت کی مہارت رکھتے اور کہا کرتے تھے کہ انہوں نے یہ فن خالد بن ولید سے یمامہ کی جنگ میں اور آتش پرستوں کے خلاف لڑائیوں میں سیکھا ہے۔ محاصرہ بصرہ کے وقت ان کی عمر 70 سال سے کچھ ہی کم تھی۔ جذبے اور جوش و خروش کے لحاظ سے وہ جوان تھے اور ان کی شاہ سواری اور تیغ زنی جوانوں جیسی تھی۔ محاصرے کا تیسرا دن تھا۔ رومیوں کو یقین ہو گیا کہ مسلمانوں کی نفری اتنی ہی ہے جس نے محاصرہ کر رکھا ہے۔ اگر مزید فوج نے آنا ہوتا تو اب تک آ چکی ہوتی۔ چنانچہ انہوں نے اپنی 12,000 نفری کی فوج باہر نکال لی۔ نفری کی افراد کے بل بوتے پر وہ ایسی دلیرانہ کارروائی کر سکتے تھے۔ مسلمان کل 4,000 تھے۔ شرجیل نے بڑی تیزی سے اپنے دستوں کو اکٹھا کر کے جنگی ترتیب میں کر لیا۔ اس طرح دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئیں۔ اے رومیوں، شرجیل نے آگے آ کر بلند آواز سے کہا، خدا کی قسم ہم بھاگنے کے لیے نہیں آئے۔ اپنی پہلی شکستوں کو یاد کرو۔ تم ہر میدان میں ہم سے زیادہ تھے۔ خون خرابے سے تم بچتے کیوں نہیں؟ ہماری شرطیں سن لو اور اپنے شہر اور اپنی آبادی کو تباہی سے بچا لو۔ ہم شکست کھانے کے لیے باہر نہیں آئے۔ رومی سالار نے آگے آ کر کہا، واپس چلے جاؤ اور زندہ رہو۔ وہ کوئی اور تھے جنہوں نے تم سے شکستیں کھائی ہیں۔ خدا کی قسم ہم لڑائی سے منہ نہیں موڑیں گے، شرجیل نے اعلان کیا، لیکن تمہیں ایک موقع دیں گے کہ سوچ لو۔ آگے آؤ اور ہماری شرطیں سن لو۔ مکالموں اور للکار کا تبادلہ ہوا اور رومی سالاروں نے شرائط پر بات چیت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کا سپہ سالار آگے گیا۔ ادھر سے شرجیل بن حسنہ آگے گئے۔ بولا مسلمان سالار۔ رومی سالار نے کہا، اپنی شرائط بتا۔ اسلام قبول کر لو، شرجیل نے کہا۔ یہ منظور نہیں تو جزیہ ادا کرو۔ یہ بھی منظور نہیں تو لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہم اپنا مذہب نہیں چھوڑیں گے اور ہم جزیہ نہیں دیں گے۔ لڑائی کے لیے ہم تیار ہیں۔ اس کے ساتھ ہی رومی سالار نے مسلمانوں پر حملے کا حکم دے دیا۔ رومیوں کی تعداد 3 گنا تھی۔ شرجیل نے اپنے 4,000 مجاہدین کو جنگی ترتیب میں صف آرا کر رکھا تھا۔ انہیں اپنی نفری کی قلت کا احساس بھی تھا۔ انہوں نے اپنے دونوں پہلوؤں کو پھیلا دیا تھا تاکہ دشمن گھیرے میں نہ لے سکے۔ رومی جنگجو تھے اور ان کے سالار تجربہ کار تھے۔ وہ مسلمانوں کو گھیرے میں لینے کی ہی کوشش کر رہے تھے۔ لڑائی گھمسان کی تھی۔ شرجیل قاصدوں کو دائیں بائیں دوڑا رہے تھے اور مجاہدین کو للکار بھی رہے تھے۔ مجاہدین اپنی روایت کے مطابق بے جگری سے لڑ رہے تھے، لیکن رومی 12,000 تھے۔ ان کے سالار انہیں دائیں بائیں پھیلاتے جا رہے تھے۔ شرجیل نے اپنے دائیں اور بائیں دیکھا تو انہیں اپنے دستوں کی صورتحال بڑی تفتیشناک دکھائی دی۔ ایسی صورتحال پسپائی کا مطالبہ کیا کرتی ہے، لیکن شرجیل کی للکار پر مجاہدین کا جوش اور جذبہ بڑھ گیا۔ وہ پسپائی کے نام سے ناواقف تھے۔ ان پر جنونی کیفیت طاری ہو گئی اور 4-5 گھنٹے گزر گئے۔ پھر وہ صورت پیدا ہو گئی جس سے شرجیل بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دشمن کے پہلو پھیل کر مسلمانوں کے پہلوؤں سے آگے نکل گئے تھے۔ وہ گھیرے میں آ چکے تھے۔ اندر کی طرف نہیں سکڑنا۔ شرجیل نے اپنے دونوں پہلوؤں کے کمانداروں کو پیغام بھیجے، باہر کی طرف ہونے کی کوشش کرو۔ شرجیل کی چالیں بیکار ہونے لگیں۔ بے شک مسلمانوں کا جذبہ رومیوں کی نسبت زیادہ تھا، لیکن رومی تعداد میں اتنے زیادہ تھے کہ مسلمانوں پر غالب آ سکتے تھے۔ اللہ کے پرستاروں، شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے للکار کر کہا، فتح یا موت۔
اللہ سے مدد مانگو، اللہ کی راہ میں جانے دے دو، اللہ کی مدد آئے گی۔ مسلمانوں کے لیے یہ زندگی اور موت کا مارکا بن گیا تھا۔ شرجیل کی پکار اور للکار پر مجاہدین نے بلند آواز سے کلمہ طیبہ کا ورد شروع کر دیا، جس سے انہیں تقویت ملی، لیکن رومی ان پر حاوی ہو گئے تھے۔ مسلمانوں کے جوش اور جذبے میں قہر پیدا ہو گیا تھا۔ رومی فوج مسلمانوں کے عقب میں چلی گئی۔ اب مسلمانوں کا کچلا جانا یقینی ہو گیا تھا۔ رومی جو مسلمانوں کے عقب میں چلے گئے تھے، انہیں اپنے عقب میں گھوڑے سرپٹ دوڑنے کا طوفانی شور سنائی دیا۔ انہوں نے پیچھے دیکھا تو سینکڑوں گھوڑے ان کی طرف دوڑے آ رہے تھے۔ ان کے آگے دو سوار تھے جن کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ ان میں سے ایک کے سر پر جو امامہ تھا اس کا رنگ سرخ تھا۔ جی ہاں، وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ بصرہ کی طرف آ رہے تھے۔ ان کے راستے میں دمشق آیا تھا، لیکن وہ دمشق سے ہٹ کر گزر آئے تھے۔ پہلے وہ بصرہ کو فتح کرنا چاہتے تھے۔ یہ اللہ کے اشارے پر ہوا تھا۔ اللہ نے کاتب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار اور دعا سن لی تھی۔ خالد بن ولید جب کوچ کرتے تھے تو اپنے جاسوسوں کو بہت آگے بھیج دیا کرتے تھے۔ بصرہ کی طرف آتے وقت بھی انہوں نے جاسوسوں کو بہت آگے بھیج دیا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ سے تقریباً 1 میل دور تھے جب ان کا ایک شتر سوار جاسوس اونٹ کو بہت تیز دوڑاتا واپس خالد بن ولید کے پاس گیا اور انہیں بتایا کہ مسلمانوں کا کوئی لشکر بصرہ کے باہر رومیوں کے گھیرے میں آ رہا ہے۔ کون ہے وہ سالار؟ خالد بن ولید نے کہا، اور سوار دستوں کو ایڑ لگانے اور برچیاں اور تلواریں نکال لینے کا حکم دے دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو دوسرا سوار گھوڑ سواروں کے آگے آگے آ رہا تھا، وہ خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عبد الرحمن تھا۔ اس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ رومیوں نے مقابلے کی نہ سوچی۔ ان کے سالاروں نے تیزی دکھائی، اپنے پہلوؤں کے دستوں کو پیچھے ہٹا لیا اور اپنے تمام دستوں کو قلعے کے اندر لے گئے۔ ان کا مسلمانوں کی تلواروں سے کٹ جانا یقینی تھا۔ قلعے میں داخل ہوتے ہوتے مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور کئی رومیوں کو ختم کر دیا۔ قلعے کے دروازے بند ہو گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں تھے۔ انہوں نے ایک حکم یہ دیا کہ زخمیوں اور لاشوں کو سنبھالو، اور دوسرا حکم یہ کہ تمام لشکر اکٹھا کیا جائے۔ انہوں نے سالار شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ ولید کے بیٹے شرجیل نے آتے ہی خالد بن ولید سے کہا، خدا کی قسم تو اللہ کی تلوار ہے، تو اللہ کی مدد بن کر آیا ہے، لیکن تو نے یہ کیا ابن حسنہ؟ خالد بن ولید نے غصے سے کہا، کیا تو یہ نہیں جانتا کہ یہ قصبہ دشمن کا مضبوط قلعہ ہے اور یہاں بے شمار فوج ہوگی؟ کیا اتنی تھوڑی نفری سے تو یہ قلعہ سر کر سکتا تھا؟ میں نے ابو عبیدہ کے حکم کی تعمیل کی ہے ابن ولید، شرجیل نے کہا۔ آہ ابو عبیدہ، خالد بن ولید نے آہ لے کر کہا، میں اس کا احترام کرتا ہوں،